کربلا کے میدان میں دوپہر کا وقت تھا۔ امام حسین علیہ السلام کے تمام ساتھی، عزیز اور اہل بیت کے جوان ایک ایک کر کے شہید ہو چکے تھے۔ اب خیموں میں صرف خواتین، بچے اور امام حسین علیہ السلام اکیلے باقی رہ گئے تھے۔ جب سورج بلندی پر پہنچا تو امام حسین علیہ السلام نے آسمان کی طرف دیکھا اور فرمایا، اے اللہ، تو ہی ہر مصیبت میں میری پناہ اور ہر مشکل میں میری امید ہے۔ اسی دوران نماز جوہر کا وقت ہوا۔ امام حسین علیہ السلام نے دشمن کی طرف دیکھا اور فرمایا، مجھے نماز پڑھنے کی اجازت دو تاکہ میں اپنے رب کے حضور سجدہ کر سکوں۔ کچھ روایتوں کے مطابق دشمن نے حملہ روکنے سے انکار کر دیا، لیکن امام نے صلاۃ الخوف یعنی ڈر کی حالت میں نماز ادا کرنے کا فیصلہ کیا۔ حضرت جوہیر بن کین اور حضرت سعید بن عبداللہ حنفی رضی اللہ عنہما امام حسین علیہ السلام کے سامنے ڈھال بن کر کھڑے ہو گئے اور تیروں کو اپنے جسم پر برداشت کیا تاکہ امام اطمینان سے نماز مکمل کر سکیں۔ سعید بن عبداللہ کے جسم پر اس دوران 30 سے زیادہ تیر لگے، مگر انہوں نے قدم نہیں ہٹایا یہاں تک کہ وہ شہید ہو گئے۔ نماز مکمل کرنے کے بعد دشمن کی طرف رخ کیا اور فرمایا، اگر تمہارے نزدیک میرا کوئی قصور ہے تو مجھ سے بدلہ لو، مگر میرے اہل بیت پر ظلم نہ کرو۔ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نواسا ہوں، مگر جواب نہیں آیا۔ یزیدی فوج نے چاروں طرف سے گھیراؤ کر لیا۔ امام حسین علیہ السلام نے تنہا آخری جنگ شروع کی۔ روایتوں کے مطابق آپ نے بہادری سے لڑتے ہوئے کئی دشمنوں کو زخمی کیا، مگر دشمن کی تعداد بہت زیادہ تھی۔ شمر بن جلجوشن، جراح بن شرک اور دوسرے سپاہی آگے بڑھے۔ امام حسین علیہ السلام کے جسم مبارک پر نیزے، تلواریں اور تیروں سے حملے کیے گئے۔ آپ کے جسم پر 70 سے زیادہ زخم آئے، مگر آپ زمین پر گرنے سے پہلے تک لڑتے رہے۔ زمین پر گرتے ہوئے آپ نے آسمان کی طرف دیکھا اور فرمایا، اے میرے اللہ، میں تیرے فیصلے پر رضامند ہوں، تیرے حکم کے سامنے سر جھکا دیتا ہوں، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، اے فریاد کرنے والوں کے مددگار۔ آخر میں شمر نے آگے بڑھ کر آپ کا سر مبارک تن سے جدا کر دیا۔ امام حسین علیہ السلام کی شہادت حق، صبر، عبادت اور عزت کے ساتھ وفاداری کی عظیم مثال بن گئی۔